ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام اسپیشل. بات ہو رہی ہے سوات کی. ہمارے ساتھ مہمان ہے جناب سعید الرحمان صاحب. سعید الرحمان صاحب، سوات بہت خوبصورت ہے اور بہت اللہ تعالیٰ نے اسے نواز رکھا ہے. یہ سیلاب جب آتا ہے اور اس پہ پھر بڑی ایک تباہی بھی نظر آتی ہے، بہت نقصان بھی لوگوں کا ہوتا ہے. یہ سیلاب پہلے بھی آیا کرتے تھے یا کچھ عرصہ پہلے موسمی تغیر و تبدل کی وجہ سے آنے شروع ہوئے ہیں؟ کتنا نقصان ہوتا ہے؟ حکومت کس طرح کمپنسیٹ کرتی ہے اسے؟ بس یہ تو پہلے زیادہ تو نہیں تھے، لیکن یہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس نے بہت بڑی تباہی مچائی تھی اور بہت زیادہ نقصانات اس میں ہوئی تھی. اس کے بعد حکومت نے بہت تدابیر دریائے سوات کے کناروں پر جو ہے نا انہوں نے پشتیں لگائی. الحمدللہ اس مرتبہ جو سیلاب آیا تھا تو اس جیسا نہیں تھا، اس سے بہت کم تھا. تو بس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا پہاڑوں کی جو درخت ہے، ان درخت کی کٹائی شاید یہ بھی ایک مسئلہ ہو کہ درختوں کی کٹائی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے جب بارش آتا ہے تو سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس لیے اب الحمدللہ وہاں پر تو حکومت نے بھی یہ ایک قدم اٹھایا ہے کہ جنگلات جو ہے نا اس کو بہت زیادہ وہ اس کی درخت لگا رہے ہیں اور الحمدللہ جنگلات جو ہے نا وہ اب بڑھ رہے ہیں زیادہ. یہ خان صاحب نے بلین ٹری کا ایک منصوبہ بنایا تھا، اس کے تحت کچھ لگے ہیں درخت کافی زیادہ؟ ہاں لگے ہیں، صحیح، ضرور لگی ہے، کچھ نہ کچھ لگی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو کاٹے جاتے ہیں ان پہ بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے، روکنا چاہیے. اب تو حکومت نے بہت سخت پابندی لگائی ہوئی ہے، تو اس پہ بھی ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ جو ہے نا سوات کی خوبصورتی ہے کہ وہ برقرار رہ سکے. بالکل. جانور کون کون سے یہاں سوات میں پائے جاتے ہیں؟ جانور تو وہاں پر بھیڑ بکریاں بھی زیادہ ہیں. کوئی شیر، چیتے، اس طرح کے درندے؟ ہاں وہ تو بہت جو اونچے پہاڑ ہیں وہاں پر جو ہے نا شیر ہے، چیتا ہے وغیرہ جو ہے نا یہ ہر قسم جو ہے نا وہ تو جو خونخوار جانور ہے وہ بھی ہے، یعنی شاہین، باز یہ بھی پائی جاتی ہیں وہاں پر. اور باقی جو ہے نا یہ مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ تر پیداوار جو ہے نا یہ بھیڑ بکریوں کا ہے. بھیڑ بکری جو ہے نا پہاڑوں میں اس میں بہت زیادہ بستی ہیں اور وہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ سارے پاکستان کو الحمدللہ اس کی سپلائی ہوتی ہے بہت زیادہ. گائیں اور بھینس وغیرہ جو ہے سب کچھ پالی جاتی ہے. جی بالکل. وہاں کا پھل وہ کیا سارا پہنچ جاتا ہے ادھر منڈیوں میں؟ کچھ ضائع بھی ہو جاتا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ تجارت کی صورتحال کیا ہے؟ تجارت الحمدللہ آج کل جو ہے نا وہ تو روڈے میں جو ہے نا تقریباً کالام تک بہترین روڈ بن چکا ہے. پہلے جو ہے نا کالام تک روڈ خراب تھا بحرین سے آگے، اب وہ کالام تک روڈ بن چکا ہے کیونکہ یہ لمبی لکیر ہے. تو وہاں کا آلو جو ہے نا بہت مشہور ہے، صحیح، جو کالام و گبرال یہ علاقوں کا تروڑ کا تو وہ بھی آسانی سے پہنچ جاتا ہے. اور پل جو ہے نا وہ تو الحمدللہ بس 10-12 گھنٹے میں آڑو جو ہے نا وہ لاہور پہنچ جاتی ہے، آگے کراچی تک جو ہے نا یہ سلسلہ. خوبصورت بڑا سا آڑو ہے ماشاءاللہ. آڑو بہترین آڑو سوات کا جو ہے نا وہ بڑا آڑو ہے اور اسی طرح سیب بھی ہے. اور اب الحمدللہ دوسرا جو ہے نا انار کا جو اس وقت اگائی شروع ہے الحمدللہ وہ بھی بہت کامیاب چل رہا ہے. حکومت چاہتی ہے کہ آڑو کی بجائے انار کاشت کیا جائے. انار کاشت کیا جائے، زیتون کا کاشت کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں سب یعنی یہ سرزمین ان چیزوں کے لیے بڑی مفید ہے. بڑی مفید ہے. یہ جو کندھاری انار ہے میرا خیال وہ یہاں بھی کامیاب تجربہ اس کا ہو رہا ہے. یہ تو تجربہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ کامیاب بھی رہا ہے، بہت زبردست ہوا ہے. صحیح، چلو ماشاءاللہ. تو یہ فرمائیے کہ دیگر تجارتیں کس طرح کی ہیں؟ لوگ کیا صرف کھیتی باڑی کرتے ہیں، کوئی اور تجارت، یا یہ ادھر سے نقل مکانی کر کے یہاں آتے ہیں؟ کس طرح کا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ وہاں ذرا مالی اعتبار سے کمزور ہیں لوگ، تو ان کا حل کیا ہے؟ کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ اصل میں وہاں پر فیکٹریوں کی کمی ہے. جو فیکٹریاں لگ جائے وہاں فیکٹریاں اگر لگ گئیں تو وہ سارا ماحول آپ کا خراب کر دیں گے. نہیں، بہرحال پھر بھی جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کام پر لگ جائیں گے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو خانہ بدوش بہت کم لوگ ہیں وہ تو آگے جو جس علاقے میں برف زیادہ پڑتی ہے وہاں صرف جو ہے نا وہ لوگ تھوڑے سے نیچے آ کر پھر ان کی اپنی زمینیں ہیں وہاں پر آلو کاشت کرنے کے لیے جاتے ہیں. ان کی سب کچھ جو ہے نا ان کا اپنا ہے. اور اس طرح جو ہے نا یہ سب کام جو ہے نا بس تجارت جو ہے تجارت کاروبار کے لحاظ سے تو بڑا شہر ہے. منگورا، مٹا ہے، خواجہ خیلہ ہے، اس طرح بحرین ہے، یہ ساری جو ہے بڑے بڑے شہر اب الحمدللہ وہاں پر ہے اور تجارت سب ہو سکتا ہے. یہ فرمائیے کہ سیاحت ایک بہت بڑا ظاہر ہے وہاں کا ذریعہ معاش بن چکا ہے، لوگ جاتے ہیں. تو سیاحت کو ترویج دینے کے لیے، اس میں آسانیاں دینے کے لیے حکومت کو منصوبے بنا رہی ہے، اس پہ کام کر رہی ہے؟ جی بالکل الحمدللہ. اب جو ہے نا چکدرہ تک موٹر وے بن چکی ہے اور چکدرہ سے آگے روڈ کی صفائی بہت اچھی طریقے سے جاری ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا چکدرہ سے لے کر باغ ڈیری تک اب ایکسپریس وے جو ہے نا اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے.
انشاءاللہ ان قریب اس پر کام شروع ہونے والا ہے. اگر وہ بن گئی تو پھر جو ہے نا تو سوات میں بہت زیادہ جو ہے نا اور خوشیاں بھی آ جائے گی انشاءاللہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاح سوات میں جا کے زیادہ خوش ہوتے ہیں یا مری وغیرہ ادھر جا کے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ تو میرے خیال میں سوات کے لوگ جو ہے نا وہ مہمان نوازی کے لحاظ سے کیونکہ ہم نے تو صرف مری اور ان علاقوں کا جو ہے نا سیر کیا ہوا ہے، تو سوات کے لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آئے اور ان کی اچھی طرح جو ہے نا عزت کا خیال رکھا جائے. بالکل صحیح. آپریشن جو ہوا تھا، آپریشن کے بعد اب صورتحال نارمل ہے، لوگ خوش ہیں، امن و امان بہتر ہو گیا ہے؟ بالکل جی. آپریشن جو ہوا اس کے بعد الحمدللہ ہمارے سوات سے جتنے یعنی فالتو لوگ میں کہوں گا، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو یعنی ڈکیت تھی، چور تھی، کیا تھی الحمد ان کا تو مکمل یعنی وہ باہر سے آ کے وہاں بس گئے تھے اور تنگ کر رہے تھے سوات والوں. اور وہاں پر جو ڈاکو اور لٹیرے یہ لوگ جو آپریشن سے پہلے تھے اب الحمدللہ بالکل نہیں ہے. وہ اس وجہ سے جو ہے نا بس ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو لوگ آپریشن کی ضد میں آئے ہیں. تو الحمدللہ وہاں پر پاک فوج نے بہت بڑا کردار ادا کر، حکومت کی سیکورٹی اداروں نے تو چور اور ڈاکو لٹیروں کو الحمدللہ بالکل صفایا کر دیا ہے سوات سے. یہ اللہ کا بڑا کرم. آپ سوات سے ہیں، سوات بہت خوبصورت ہے، ہر شخص وہاں جانا چاہتا ہے، تو آپ سواتی ہونے کے ناطے غیر سواتیوں کو، پنجابی دوسرے ایسے لوگ جن کو یہ علاقہ نہیں ملا، ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ ہم ان کو یہ نصیحت کریں کہ بس سوات میں آئے لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق آئے. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ لوگ آئے، نماز پڑھے، اپنی جو ہے نا وقت نہ ضائع کرے. یہ ناچ گانے اور مطلب یہ ہے کہ وہ غیر شرعی جو ہے کام ہیں ان سے اجتناب کریں. اگر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ پردے میں آ جائے تو انشاءاللہ سوات کے لوگ اور بھی زیادہ خوش ہوں گے اس بات پر، کیونکہ اصل میں اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر جو چلیں گے تو اس میں خوشی ہے دونوں جہانوں کی. تو اگر یہ ایسا ہو جائے تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ تمام پاکستان کے لوگوں کو نہیں بلکہ باہر سے بھی سوات میں آئے اور انشاءاللہ امن و امان اور وہ جو ہے نا جب اللہ خوش ہوگا تو اللہ جو ہے نا. لیکن جو باہر سے لوگ آئیں گے ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو پردہ نہیں کریں گے. اگر نہ کرے تو اس پر کسی کا زور نہیں ہے، لیکن کم از کم اگر کر لے تو بہتر ہوگا. مطلب جو ایماندار ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو اسلامی ذہن کے رکھتے ہیں، وہ تو ضرور ایسا کچھ کرے نا تاکہ ان کو دیکھ کے باہر آنے والے بھی اسلام سے متاثر ہوں. بالکل صحیح بات. اور اگر نہ بھی کرے، کوئی نہ کرے، اس پر کسی کا زور نہیں ہے کہ آپ ضرور کرو. بس اللہ کا. بالکل صحیح بات. ناظرین اکرام، یہ پروگرام چھوٹا سا ہمارا تھا، ایک دریچہ کھولا ہم نے جس سے آپ سوات کو ایک نظر دیکھ سکیں، سوات کی ایک تصویر دیکھ سکیں. یقیناً یہ تصویر بہت دلکش ہے، بہت خوبصورت ہے. اس میں سبزہ پہاڑ اور اس میں وہ طرح طرح کی چیزیں آپ نے دیکھی. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اہل پاکستان پر. آپ ضرور سوات جائیے، اسے دیکھیے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں، تاکہ آپ یہ جو ہمارے ایریاز ہیں یہاں جو آلودگی ہے، فضا صاف نہیں، پانی صاف نہیں، تو وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی اوریجنل حالت میں دی تھی جنہیں ہم نے خراب کیا ہے، آپ سوات جا کے دیکھیں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی تھیں، ہم نے ان کا کیا حشر کر دیا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ سوات جائیں تو یہ بہرحال اہل سوات کا حق ہے کہ آپ ان کے کلچر کو، ان کی اقدار کو، ان کے جذبات کو مجروح نہ کریں بلکہ ملحوظ رکھیں. وہ دیندار لوگ ہیں، وہ دین پسند لوگ ہیں، وہ ہر چیز پر دین کو ترجیح دیتے ہیں. وہ دیکھیں سفر کر کے آئے ہیں تاکہ وہاں اللہ کی مساجد اور مراکز قائم کریں. تو ہمیں بہرحال وہاں جہاں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کوڑا کرکٹ نہ پھیلائیں، وہاں ہم اپنی اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم اس طرح کی آلودگی بھی نہ پھیلائیں جو اہل سوات کو پسند نہ آئے. اہل سوات کے بارے میں بہت کلیئر ہیں ہم صاحب، اور میڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دین سے محبت رکھنے والے ہیں، اور یہی اصل چیز ہے. یہ محبتیں ہی قائم رہنے والی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے پاکستان کو آپس میں باہمی الفت میں پرو دے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.